ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ امدادکن ازرنج غم آزادکن در دین دنیا شادکن یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے ساراں پیر کامل کاملہ راں رہنما مگر دا بے بلا افتاد چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ خواجہ تو پھیل رحمت للعالمین چشم کرم فرماؤ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وہ بھی چلا دینا ادھر الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک سیدی یا خاتم النبیین زندگی میں ہو پھر میری پھیرا زندگی میں ہو پھر میری پھیرا زندگی میں ہو پھر میری پھیرا اللہ حافظ اے رمضان تیرا زندگی میں ہو پھر میری پھیرا اللہ حافظ اے رمضان تیرا زندگی میں ہو پھر میری پھیرا زندگی میں ہو پھر میری پھیرا اللہ حافظ اے رمضان تیرا تیری یادیں ستاتی رہیں گی اشک آنکھیں بہاتی رہیں گی تیری یادیں ستاتی رہیں گی اشک آنکھیں بہاتی
رہیں گی، یاد آؤ گے جب ہوگا سویرا، یاد آؤ گے جب ہوگا سویرا، اللہ حافظ رمضان تیرا، تو ہے رب کا پیارا اور محمد کی آنکھوں کا تارا، تو ہے رمضان رب کا پیارا اور محمد کی آنکھوں کا تارا، بدیوں کو تو نے جڑ سے اکھیڑا، تو نے بدیوں کو جڑ سے اکھیڑا، اللہ حافظ رمضان تیرا، زندگی میں ہو پھر میری پھیرا، اللہ حافظ رمضان تیرا، فرقتوں میں یہ سینہ جلے گا، فرقتوں میں یہ سینہ جلے گا، جب یہ رمضان کا سورج ڈھلے گا، فرقتوں میں یہ سینہ جلے گا، جب یہ رمضان کا سورج ڈھلے گا، تیرے جانے سے ہوگا اندھیرا، تیرے جانے سے ہوگا اندھیرا، اللہ حافظ رمضان تیرا، زندگی میں ہو پھر میری پھیرا، اللہ حافظ رمضان تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ و عظم شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور شاف یوم النشور، حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غسار زمان سید سرورام حامی بکساں قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد میرے بزرگ دوستو، اللہ کے در پر آنے والے نیک نمازیوں، رمضان المبارک کا آخری جمعہ اپنے فیض و برکات ہم پر لٹا رہا ہے، وہ ماہ مقدس ہم سے جدا ہونے والا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، دعا کرتا ہوں اللہ کریم جس طرح یہ رمضان المبارک کا رنگ ہمارے اوپر چڑھا ہے، یہ پورا سال اسی طرح چڑھا رہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح یہ مسجدوں کی رونق ہے، یہ پورا سال اسی طرح لگی رہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اندر ایک ایمان کا پودا لگ گیا ہے، نمازوں کی عادت بن گئی، روزے رکھنے کا ایک شوق بن گیا، نیکی والے کاموں میں دلچسپی ہونے لگی، برے کاموں سے بچنے لگے، برے کاموں سے پرہیز کرنے لگے۔ یہی ایک ایمان کا پودا ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے میرے اور آپ کے اندر لگا دیا ہے، اور اب اس پودے کی حفاظت کرنا تیری اور میری ذمہ داری ہے۔ اب اس پودے کو پانی دینا تیرا اور میرا کام ہے۔ ایمان کا پودا لگ چکا ہے، اب مسجد میں آتے ہیں تو دل نہیں کرتا باہر جانے کو، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المؤمن فی المسجد
کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے کالسمک فی الماء، فرمایا کہ جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے، جب مچھلی پانی میں آ جائے تو اسے سکون آ جاتا ہے، وہ بے قرار نہیں ہوتی، بلکہ اسے زندگی کا مزہ ہی پانی میں آتا ہے۔ اور یہ بھی میں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ پانی سے اس مچھلی کو جدا کیا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے، وہ کہتی ہے میری زندگی ہے تو پانی میں ہے۔ میرے بھائیوں، مومن کی اگر زندگی ہے تو مسجد میں ہے۔ مسجد کے دروازے سے باہر ایک دنیا آباد ہے۔ مومن کے لیے مسجد وہ ایک حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق، حدیث پاک کے مطابق کہ مسجد، جب مومن مسجد میں آتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی آ گئی ہے، اور جو ہوتا ہے منافق وہ مسجد میں فرمایا جس طرح پرندہ پنجرے میں آ کر پھنس جاتا ہے، وہ مشکل میں آ جاتا ہے، اس کی نیچر ہے پرواز کرنا، اس کی عادت ہے پرواز کرنا، جب اس کو قید کیا جاتا ہے وہ اسی ہر وقت آڑ میں رہتا ہے کہ کوئی لمحہ ہو میں یہاں سے پنجرے سے نکل جاؤں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ کیفیت منافق کی مسجد میں ہوتی ہے۔ جب مومن آتا ہے مسجد میں وہ ٹائم کی طرف نہیں کہ اتنے بجے ٹائم ہوگا، قاری صاحب اتنے بجے ممبر چھوڑیں گے، اتنے بجے ہم جمعہ پڑھیں گے، اتنے بجے میں چلا جاؤں گا، نہیں، وہ مسجد میں آتا ہے تو سکون میں آ جاتا ہے، لذت میں آ جاتا ہے، اسے زندگی کا مزہ سکون مسجد میں آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دروازے کے ساتھ، مسجد کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ کر رکھنا، کبھی مسجد سے دور نہیں ہونا۔ مسجد کے دروازے سے باہر ایک دنیا آباد ہے، اس دنیا میں جھوٹ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، گانے بھی ہیں، ننگے ناچ بھی ہیں، پیسے کی چمک اور دمک بھی ہے، وہاں پر فاشی ہی فحاشی ہے، اریانی ہی اریانی ہے۔ جو اس مسجد کے دروازے سے باہر دنیا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اور اس مسجد کے دروازے کے اندر سکون ہی سکون ہے، یہ رب کا گھر ہے۔ اس مسجد میں لوگ تمہیں رکوع میں نظر آئیں گے، سر با سجود میں نظر آئیں گے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو دنیا ہے نا اس میں دل لگانے والی نہیں ہے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، محبت نال پڑھ لو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کی تماشا زندگی دا بنایا ہے، صبح اٹھنا ہے ناشتہ کرنا ہے، دوپہر ہو جاندی ہے کھانا کھانا ہے، شام ہو جاتی ہے کھانا کھا کے سو جانا ہے، صبح پھر اٹھنا ہے، روٹین دے مطابق جناب والا اپنے کام کرنا ہے، اللہ دے گھر واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں، جگہ جی لگانے۔ بڑی مہربانی محبت دے نال پڑھ لو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آؤ اللہ دے محبوب دے صحابیاں کو پوچھئے، صحابہ کرام کو پوچھئے تواڈی زندگی کس طرح گزردی ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں رات نو سون نہیں دیندی، مینوں رات نو سون نہیں دیندی۔ کی سون نہیں دیندی؟ فرمایا قبر دی یاد مینوں رات نو سون نہیں دیندی۔ میں جدو اپنے بسترے تے لیٹنا مینوں خیال آندا ہے او کیڑا وقت ہوئے گا جدو ابو ہریرہ دی میت قبرستان وال جاندی ہوئے گی، میری قبر خودی دی ہوئے گی، میں قبر وچ لیٹیا ہوواں گا، اس ویلے میرے تو ود کیڑا ہے جڑا بے بس ہوئے گا۔ جگہ جی لگانے دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے۔ آؤ فکر آخر سننا لیو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ کی تماشا بنایا زندگی دے 50 سال ملے، دن رات کر کے 50 سال،
جندے 25 سال رات رہی محنت کر دی تو 25 سال کڈیے کہ 25 سال ستے رہے، پھر کوئی 10 سال بچپن دے کٹ دیو، 10 سال بچپن دے نکل گئے، 25 تے 10 35 پیچھے کنے رہ گئے 15۔ ہن 15 سالاں چ ویکھو کہ اسی بچیاں نو بھی پالنا ہے، شادی بھی کرنی ہے، بچیاں دی شادیاں بھی کرنی ہیں، روزی روٹی بھی کمانی ہے، ساڈے کول تو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ صرف 15 سالاں وچ اسی روزی روٹی بھی کمانی ہے، بچیاں نو بھی پالنا ہے، انہاں دی شادیاں بھی کرنی ہیں، ماں باپ نو بھی راضی کرنا ہے، دنیا دے بھی حقوق، تے پھر اللہ نو راضی کدو کرنا ہے؟ کوشش کیتا کرو رات نو جاگ لیا کرو، جدوں بھی ٹائم ملے اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکیا کرو، نبی تے درود پڑھیا کرو، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ آج کل کی جو اوسط ہے 50-60 سال تو کوئی کراس کردا ہے، ورنہ انہیں دیوانیاں انہیں زندگیاں ہی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج یہ رمضان مبارک کا الوداعی جمعہ ہمیں اس چیز کا سبق دیتا ہے کہ ہماری زندگیاں کم ہیں، آخرت کی فکر کرو، آخرت کا سوچو۔ یہ جو کم زندگی ہے اس میں کام بھی کرنا ہے، چھوڑنا وہ نہیں، ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، چھوڑنے وہ بھی نہیں، بیوی کے بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، چھوڑنے وہ بھی نہیں، لیکن اللہ رسول کے بھی حق ہمارے اوپر ہیں، عبادت بھی کرنی ہے، نبی پر درود بھی پڑھنا ہے، عبادت اور بھی کرنی ہے۔ تو کوشش کیا کریں فضولیات میں نہ جایا کریں، زیادہ موبائل کو ٹائم نہ دیا کریں، بلکہ زیادہ ٹائم اللہ رسول کو دیا کریں۔ عزیزان گرامی، یہ زندگی بہت مختصر ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ جسے یہ سجدے کی توفیق دے دے نا، وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ یہ ہر کسی کو توفیق نہیں ملتی۔ اللہ جس بندے سے ناراض ہو، کبھی سورج کو حکم نہیں دیتا کہ اس کے گھر پر تو نے روشنی نہیں کرنی، کبھی اللہ کریم بادل کو یہ نہیں حکم دیتا کہ اس کے گھر پر تو نے برسنا نہیں ہے، کبھی اللہ کریم اس کی روزی روٹی، اس کا رزق نہیں چھینتا جس بندے سے ناراض ہو۔ توجہ کرنا، جس بندے سے اللہ ناراض ہو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اسے سجدے کرنا نصیب نہیں ہوتے۔ بندہ تو یہ کہتا ہے میرا کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے، میں تو جہاں جاتا ہوں لوگ میری عزت کرتے ہیں۔ بات یہ عزت کی نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ نے تجھے توفیق دی ہے اپنے گھر میں آنے کی یا نہیں، یہ خود اندازہ ہم نے کرنا ہے۔ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہمیں یہ اس بات کا درس دے رہا ہے کہ جس طرح یہ رمضان کے اندر تجھے ذوق شوق کے ساتھ تو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہا ہے نا، پورا سال اسی طرح جھکتے رہنا ہے۔ عزیزان گرامی، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو انہیں اپنے لیے چن لیتا ہے، اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے، اسے اپنی بارگاہ تک آنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اگر جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ نہ کرے، یعنی اللہ کا ارادہ ہو کہ اس بندے کو میں نے جہنم میں ڈالنا ہے، پھر اسے توفیق نہیں ہوتی، وہ دنیا میں ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ اس سے کبھی بھی پوچھیں گے میرے کپڑے ٹھیک نہیں، مجھے بس کام سے فرصت نہیں ملتی، پھر اللہ کہتا ہے اسی کام میں چل۔ وہ ہاسپٹلوں کے، کچہریوں کے، بس انہی جھنجٹ میں، دنیا کی داری کے جھنجٹ میں، دنیا کے گنجل میں پھنس جاتا ہے، دنیا کی دلدل میں وہ پھنس جاتا ہے، وہاں سے اسے نکلنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، ٹائم نکال کر خود ٹائم نکالنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ کم از کم جو ہمارے اوپر فرض نماز ہے وہ تو پڑھیں۔ عزیزان گرامی، آؤ اللہ والوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسے گزری۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے پھر سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے ولی حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ، وہ ایک دن اپنے مکان کی چھت پر سویا تھا، مکان میں سویا ہوا تھا، مخمل کے بستر پر سویا ہوا تھا۔ وقت کا بادشاہ ہے، رات کے وقت ان کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی تو پوچھا کہ اس وقت میری چھت پر کون چل رہا ہے؟ جو چل رہے تھے انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم سو جا، ہمارے اونٹ گواچ گئے ہیں، ہم وہ تلاش کر رہے ہیں۔ ابراہیم بن ادم نے کہا کہ پاگلو، کبھی چھتوں پر بھی اونٹ ملے ہیں؟
تو اس نے کہا اگر چھتوں پر اونٹ نہیں ملتے نا تو پھر مخمل کے بستر پر سونے سے خدا بھی نہیں ملتا۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ ان کی بات میرے دل میں گھر کر گئی، بڑی چوٹ لگی، چوٹ یعنی اچھی لگی، دل تک وہ بات اتر گئی۔ فرماتے ہیں کہ چند روز گزرے تو میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، میرا دربار لگا ہوا تھا کہ ایک چلتا چلتا ایک فقیر وہ میرے بادشاہ کے محل میں آ گیا اور میرے تخت کے سامنے آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ بادشاہ میں نے سنا ہے یہ سرائے، یہ مسافر خانہ ہے، میں نے ایک رات گزارنی ہے۔ بادشاہ نے اتنی بات سنی تو کہنے لگا بے وقوف، یہ تجھے مسافر خانہ لگ رہا ہے، یہ تو بادشاہ کا محل ہے۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ مجھے مسافر خانہ لگتا ہے، میں نے ایک رات گزارنی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے، میں تخت پر بیٹھا ہوں، یہ میرا تخت لگا ہوا ہے، دربار لگا ہوا ہے، میرا دربار ہے، میرا گھر ہے اور میرا محل ہے، تو کہتا ہے یہ مسافر خانہ ہے۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، یہ جس تخت پر تو بیٹھا ہے تجھ سے پہلے کون تھا؟ اس نے کہا میرا باپ تھا۔ فقیر نے پھر پوچھا کہ تیرے باپ سے پہلے کون تھا؟ اس نے کہا جی میرا دادا تھا۔ فقیر نے پھر پوچھا کہ تیرے دادے سے پہلے کون تھا؟ اس نے کہا میرا پردادا تھا۔ فقیر نے بس یہی کہا کہ سارے کتھے گئے؟ تو کہتا ہے کہ یہ بادشاہ کا محل ہے، میں کہتا ہوں یہ مسافر خانہ ہے جہاں پر ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے۔ اس وقت تو ہے، تجھ سے پہلے تیرا باپ تھا، تیرے باپ سے پہلے تیرا دادا تھا، تیرے دادے سے پہلے تیرا پردادا تھا۔ جب وہ نہیں ٹکے تو کہاں دل لگا کے بیٹھ گیا ہے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کریم اس کا عذاب بہت سخت ہے، لیکن اس نے اپنے پیاروں کے لیے نہیں یہ تیار کیا بلکہ حضور کے گستاخوں کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ اللہ کسی بندے کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا، بندہ خود ایسے اعمال کرتا ہے، اس کی رحیمی کریمی اس کی رحمت پھر بھی بندے کو چھوٹ دیتی ہے کہ توبہ کر لے، میری طرف آ جائے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو بازار میں دیکھا کہ وہ ہنستا جا رہا ہے، دانت نکال رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ادھر آ، تو نے پل صراط کراس کر لی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میزان پر تیرے عمل ہو گئے ہیں؟ نہیں۔ تو فرمایا کہ پھر ہنس کیوں رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بندے کا امتحان نہیں ہو جاتا نا اس وقت تک بندے کو اس جگہ پر ہنسنے کی اجازت نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بھی بیٹھے ہیں، تو ایک بڑے سارے کھڑاک کی آواز آئی، صحابہ نے بھی سنی، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی سنی۔ اسی وقت ہی جبریل امین آ گئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز سنی ہے؟ ہاں جبریل آواز سنی ہے۔ صحابہ نے کہا ہاں ہاں آواز سنی ہے۔ جبریل یہ کیسی آواز ہے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ خالق کائنات نے جہنم میں ایک بھاری پتھر پھینکا تھا، وہ جو آج 50,000 سال کے بعد جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ اتنی گہری جہنم اور ہمیں کوئی خوف ہی نہیں۔ اور پھر جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ان اپنے غلاموں کو اس جہنم سے ڈرا دیں، اس جہنم سے ڈرا دیں کہ اللہ کی جہنم بہت سخت ہے، اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ پھر پیارے نبی نے بھی سمجھانے کی حد ہی کر دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جبریل ایک دن آئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، چہرے کے رنگ زرد ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل تو پہلے بھی آتا ہے، بڑی سونی صورت لے کے آتا ہے، حسن کا منقع بن کے آتا ہے، آج کیا بات ہے؟ آج تیرے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ڈر گیا۔ جبریل کیڑی گل تو؟ جبریل میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے جہنم کی آگ کو جلایا ہے اور 70,000 سال تک جلایا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہنم کی آگ کا رنگ سفید ہو گیا ہے،
پھر اللہ خالق کائنات نے جہنم کی آگ کو جلایا ہے، یا رسول اللہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ پھر اللہ نے جہنم کی آگ کو جلایا ہے اور اس کا رنگ اب سیاہ ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ اللہ نے پھر جہنم کی آگ کو جلایا ہے، انہا ترمی بشرر کالقصر۔ یا رسول اللہ اس آگ کی جو چنگاریاں ہیں وہ ایک ایک محل کے برابر ہیں۔ یا رسول اللہ اتنی جہنم کی وہ آگ دردناک ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل خاموش ہو جا، اللہ کے خوف سے میرا دل کہیں نہ پھٹ جائے۔ محمد کی یہ کفیت ہو گئی ہے، یہ عالم ہو گیا ہے کہ اللہ کے خوف سے کہیں میرا دل نہ پھٹ جائے۔ میرے بھائیو، ہم ہزاروں جرم کرتے ہیں، کبھی ہمارے دل پر ایک نہ وہ کہ آنچ بھی نہیں آتی، ہمارے دل پر کبھی گراں نہیں گزرتی کہ شاید اللہ ناراض ہو جائے جو میں کام کر رہا ہوں۔ ہم اتنی بہادری سے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور پھر چاتی تان کے پھر ویسے پھر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی پکڑ سے پناہ مانگا کریں، ہمیشہ ڈرتے رہا کریں اللہ کے خوف سے، اور اللہ کی رحمت کی بھی امید رکھا کریں کہ اللہ کی رحمت ہمارے لیے ہے۔ تو جب امید اور خوف دونوں کے درمیان کا جو راستہ ہے وہی اصل راستہ ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرے اور اللہ کی رحمت کی بھی امید رکھنی چاہیے۔ اپنی طرف سے انسان کو پورے فرائض جو واجبات ہیں جو اس بندے کے ذمے ہیں وہ پورے کرتے رہنا چاہیے، باقی اللہ کی رحمت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ عزیزان گرامی، بات کو آگے لے چلتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے نا تو پھر اللہ کریم کی رحمت پوری توجہ اس بندے کی طرف کرتی ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے، وہ بندے کی زندگی سکون میں آ جاتی ہے۔ یہی حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ جب میرے ساتھ یہ دو واقعے ہو گئے نا تو میری کچھ زندگی بدل گئی، لیکن میں ابھی تک میں بادشاہ تھا تو میری طبیعت میں وہی چیزیں تھی۔ فرماتے ہیں روایات میں نے پڑھا ہے کہ ابراہیم بن ادم کی جو سیج پھولوں کی لگتی تھی نا اس پر 2 من پھول لگتے تھے ڈیلی، ہر روز آپ کی خادمہ نکرانی وہ آپ کی پھولوں کی سیج سجاتی تھی جس پر بادشاہ سوتا تھا۔ ایک دن بادشاہ باہر جانے لگا تو اپنی نکرانی کو کہنے لگا کہ اے میری لونڈی، میری اس پھولوں کی سیج کی رکھوالی کرنی ہے۔ بادشاہ اپنی سواری لے کر چلا گیا تو اس جو خادمہ تھی نکرانی تھی اس کے دل میں خیال آیا کہ ہر روز بادشاہ ان پھولوں کی سیج پر سوتا ہے، آج میں سو کر دیکھوں کیا لطف ملتا ہے، کیا مزہ ملتا ہے۔ بادشاہ کون سا دیکھ رہا ہے، چلو سو کر تھوڑی دیر کے لیے دیکھتی ہوں۔ وہ لونڈی جب اس پھولوں کی سیج پر سوئی نا، بادشاہ کے بستر پر جو سیج لگی ہوئی تھی پھولوں کی اس پر سوئی، ادھر سے ٹھنڈی ہوا چلی، پھولوں کی مستی چڑھی اور لونڈی کو نیند آ گئی۔ نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو بادشاہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ میری لونڈی میرے بستر پر سوئی ہے، اس کی اتنی مجال، اس کی اتنی ہمت۔ اس نے کانٹے دار، نوکدار، خاردار ایک سٹک پکڑی، سوٹی پکڑی اور اس لونڈی کو مارنا شروع کیا۔ جب لونڈی کو مارا اس کا سارا جسم لالو لال کر دیا۔ لونڈی کو مارتا ہے اور لونڈی آگے سے ہنستی ہے، لونڈی ہنستی ہے، وہ مار پڑ رہی ہے تو اس کو رونا چاہیے تھا، لیکن لونڈی آگے سے ہنستی ہے۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میری لونڈی بات کیا ہے، میں تجھے مارتا ہوں تو آگے سے ہنستی ہے۔ لونڈی مسکرا کے کی کہندی ہے کہ 2-3 گھڑیاں میں ستی شاہ کہ اے مصیبت پائی، 2-3 گھڑیاں میں ستی شاہ کہ اے مصیبت پائی، اس دا حال کی ہو سی شاہ جنہیں ستیاں عمر لنگائی۔ اے وقت دے بادشاہ میں 2-3 گھڑیاں غافل ہو گئی، میں تیرے بستر تے سو گئی، مینوں سزا کی ملی ہے،
میرے جسم سارا لالو لالے، میرے جسم تے زخم لائے نہیں، میں سوچنی ہاں تو تے عمر ستیاں گزار چھڑیے، تیرا کی بنے گا؟ میں تو چند پل غافل ہو گئی، میں چند پل تیری سیج تے ستیاں کہ ان دی سزا کی ملی ہے، پورا میرا جسم لالو لال ہے، میرے جسم تے زخم لائے نہیں، پر بادشاہ میں اس گلو ہسنی ہاں کہ تیرا کی بنے گا؟ بس ابراہیم بن ادم کہندے ہیں پھر اس دن تو بعد میں سارا کچھ چھڑ دیتا، کس واسطے؟ اللہ واسطے، بادشاہی چھڑ دیتی، جنگلاں وچ نکل گئے، اللہ اللہ کر دے رہے، پھر اللہ نو پا بھی لیا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کو بندہ پانے نکلے، اپنے رب کو پانے کے لیے بندہ نکلے پھر رب ملے نہ، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے بادشاہی چھوڑ دی، ٹاٹ کا لباس پہن لیا، وہ شاہی لباس بھی اتار دیا، جنگلوں میں گئے، اللہ اللہ کرتے رہے۔ ایک دن دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے تو وہی آپ کا وزیر اس کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ یہ ابراہیم بن ادم لگتا ہے، کہنے لگا بادشاہ یہ کس حلیے میں آپ بیٹھے ہیں؟ آپ تو ایک وقت کے بادشاہ تھے، آپ کا حکم چلتا تھا، نوکر چاکر آپ کے آگے سر جھکا کے کھڑے ہوتے تھے، اور آج کیا حالت بنا رکھی ہے؟ چلو میرے ساتھ چلو، تخت آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ابراہیم بن ادم نے کہا کہ ہم اس تخت کو ٹھوکر مارتے ہیں، ہم اس تخت کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ پھر سوچ لے، جذباتی نہیں ہوتے۔ اس نے کہا نہیں کوئی جذباتی والی بات نہیں ہے، مجھے اللہ نے اس سے بہتر تخت دے دی ہے۔ وکیل نے، اس وزیر نے کہا بہتر تخت؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی حالت دیکھ کر رحم آتا ہے کہ آپ کے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر مجھے منصب مل گیا ہے، بہتر تخت مل گیا ہے۔ تو ابراہیم بن ادم نے کہا جب میں تخت پر تھا میں بادشاہ تھا، اس لیے سارے لوگ میرے سامنے سر جھکاتے تھے، آج مجھے بہتر منصب یہ ملا ہے۔ ابراہیم بن ادم وہاں پر بیٹھ کے نا کپڑے سلائی کر رہے تھے، ہاتھ میں سوئی تھی، وہی دریا کے اندر پھینک دی۔ بات بڑی قابل توجہ کرنا، ابراہیم بن ادم جو ہاتھ میں سوئی تھی وہ دریا کے اندر پھینک دی، اور کہا کہ اس وقت میں بادشاہ تھا اس لیے سارے میرا حکم مانتے تھے، آج سن دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا میری سوئی واپس کرو، میری سمندر میں سوئی گر گئی ہے، سوئی واپس کرو۔ ساری دریا کی مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لا کر باہر کر دی۔ ابراہیم بن ادم نے کہا نہیں، مجھے اسی چیز کو تو میں چھوڑ کے آیا ہوں، سونے کی اب مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے میری وہی سوئی چاہیے جو سب سے بڑی مچھلی تھی، مچھلیوں کی سردار تھی، وہ اپنے منہ میں لا کر اسی سوئی کو واپس کرتی ہے۔ یارو بات کرنے کا مقصد یہ ہے جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ ساری مخلوق اس بندے کے تابع کر دیتا ہے۔ اب یہ منصب ایسے نہیں ملتے، جو بندہ اللہ کو پا لیتا ہے اس کو یہ مقام ملتا ہے۔ تو آؤ آج بھی اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ ہم بڑے دور ہو گئے تھے، رمضان آج ہمیں اللہ کے پھر قریب کر کے جا رہا ہے۔ یہ آخری رمضان کا جمعہ ہے، ہمیں پھر اللہ کے قریب کر دیا اس نے۔ جو اللہ کا مہمان ہم پر آیا تھا، ہمارے پاس آیا تھا، اس نے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ کوشش کریں جو اب تعلق جڑ گیا ہے یہ کبھی خراب نہ ہو، اس تعلق کو جوڑ کے ہی رکھنا۔ رمضان چلا بھی جائے، رمضان تو پھر آ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ شاید اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں۔ ہمارے آس پاس رہنے والے، ہمارے آس پاس کے بیلی سجن یار کئی ہیں جو چلے گئے، جو پچھلے رمضان میں تھے لیکن اب نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ تو پھر بھائیو نماز کے بعد، یہ رمضان کے بعد بھی یہ رمضان والی جو بہار ہے یہ نہیں چھوٹنی چاہیے۔ یہ عہد کریں کہ رمضان گزر بھی گیا تو انشاءاللہ اللہ کے گھر کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے، کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کبھی جمعہ نہیں چھوڑیں گے، کبھی عید کی نماز بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ تو پہلے بھی نہیں چھوڑتے۔ عید والی بس پڑھنی ہے، باقی کی خیر ہے نہیں، باقی کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ میرے بھائی کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ کسی نے بتایا نہیں تھا، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، نماز کا سب سے پہلے سوال ہونا ہے۔ اور بڑے پڑھے لکھے میری نظروں میں آ رہے ہیں، جہاں جب بچہ جائے تو
پیپر دے اور اس کا پہلا ہی سوال غلط ہو نا، تو جو چیکر ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، ہم بھی استاد رہے ہیں، اس چیز کو جانتے ہیں، تو استاد کو نا غصہ آ جاتا ہے کہ پہلا سوال ہی اندہ غلط ہے۔ تو یارو کہیں ہمارے ساتھ یہ نہ ہو کہ ہم پہلا سوال پوچھیں نماز پڑھتے تھے تو کہیں جی کوئی نہیں۔ رمضان نے ہمیں رب کے قریب کر دیا ہے تو رب کے قرب خاص میں ہی رہنا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر سال آپ کی مشورے سے ہی